اہم خبر یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ فواد چودھری کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے اس میں ریمارکس بھی دیے تھے۔ بابر اعوان نے اپنا کیس بھی پلیٹ کیا تھا۔ رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے فواد چودھری کو۔ اویس یوسفزئی نے جوائن کیا۔ اویس بتائیے ڈیٹیلز کیا ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو پی ٹی آئی رہنما ہیں ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فواد چودھری کو ان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت منظور ہوئی تھی، اس کے باوجود گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی۔ آج جب دوران سماعت آرگومنٹ ہو رہے تھے تو یہ آرگومنٹ پیش کیا گیا تھا عدالت میں کہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ کسی مقدمے میں نہیں ہوئی اور جو حفاظتی ضمانت ان کی منظور ہوئی تھی وہ اس لیے کی گئی تھی کہ انہیں کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ گرفتاری کسی مقدمے میں نہیں ہے، نقص امن کے خدشے کے پیش نظر گرفتاری ہے۔ لیکن عدالت نے دلائل سننے کے بعد جو فیصلہ سنایا ہے فواد چودھری کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جی اچھا یہ بتائیے 3 MPO کے تحت جو گرفتار کیا، دیگر رہنماؤں کو بھی پی ٹی آئی کی گرفتار کیا، اس گرفتاری سے متعلق عدالت نے کچھ کہا ہے؟ غلط قرار دیا اس کو؟ جی بالکل، دیکھیں جو گرفتاری ہے اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا آرڈر تھا اسے کالعدم قرار دے دیا ہے، اور یہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے آرڈر کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ فواد چودھری کے علاوہ جو پی ٹی آئی رہنما ہے شیریں مزاری اور سینیٹر فلک ناز، ان کی گرفتاریوں کو بھی عدالت نے کالعدم قرار دیا ہے اور ان کو بھی رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور کن کن کو ایک بار پھر بتائیے، فواد چودھری کے علاوہ کتنے رہنما؟ جی دیکھیں، فواد چودھری کے علاوہ جو یہاں پر پی ٹی آئی رہنما شیریں مزاری کی گرفتاری کے خلاف درخواست آئی تھی ان کو بھی عدالت نے فوری رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سینیٹر فلک ناز کو بھی رہا کرنے کا حکم دیا ہے، اور فواد چودھری کی کسی بھی دوسرے مقدمے میں 2 دن کے لیے حفاظتی ضمانت بھی منظور کر لی ہے، کیونکہ یہ بھی عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ جو فواد چودھری ہیں انہیں 3 MPO کے تحت اگر رہا کر بھی دیا گیا تو خدشہ یہ ہے کہ وہ انہیں کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے، جس پر عدالت نے یہ ریلیف دیا ہے کہ آرڈر کرتے ہوئے 2 روز کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کی ہے۔ اگر وہ کسی اور مقدمے میں ان کا نام آتا ہے تو ان کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ وہ متعلقہ عدالت سے 2 دن کے اندر رجوع کریں، اور جو 3 MPO کے تحت ان کی گرفتاری تھی اور ان کو ایک سیل میں رکھا گیا تھا CIA بلڈنگ میں، اب عدالت نے اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آج جو وفاق کی جانب سے نمائندے پیش ہوئے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، انہوں نے بھرپور طریقے سے اس کیس کا دفاع کرنے کی کوشش کی اور وہ مٹیریل عدالت کے سامنے رکھا جس کی بنیاد پر ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ نے ان کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ اور ایک موقع پر جب یہ مٹیریل عدالت کو دکھایا گیا اور انہوں نے دیکھا تو ان کے یہ ریمارکس تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہی بتائیں کہ اس مٹیریل کی بنیاد پر 16 MPO کا آرڈر نہ جاری کیا جائے تو پھر کس بنیاد پر 16 MPO کا آرڈر جاری کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا دوران سماعت ریمارکس دیے کہ پٹیشنر رہائی کے بعد انڈر ٹیکنگ دیں کہ وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، یہ بھی یقین دہانی کرائیں کہ کسی بھی قسم کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر انڈر ٹیکنگ کی خلاف ورزی ہوئی تو ان ارکان پارلیمان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی اور اس بنیاد پر ارکان پارلیمان نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ جی اچھا ایک اور چیز بتائیے، اس میں ظاہر ہے دلائل تو دیے گئے، اس میں یہ بھی ڈسکس کیا گیا کہ اس وقت جو حالات تھے، یعنی اس سے تاثر مل رہا ہے کہ اس وقت جو حالات تھے جب 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تو اس وقت حالات جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے یہ گرفتاری۔ جی بالکل، یہ آرگومنٹس ہوئے اور جو فواد چودھری کی کچھ ٹویٹس تھیں وہ بھی عدالت میں پیش کی گئیں، ان کا ویڈیو بیان بھی عدالت میں پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ان پر الزام ہے کہ وہ اپنے جو کارکن ہیں ان کو مشتعل کر رہے تھے، ان کو اشتعال دلا رہے تھے۔ لیکن جو فواد چودھری کے وکلا ہیں ان کا یہ آرگومنٹ تھا کہ فواد چودھری پہلے دن جو ہے جب یہ گرفتاری ہوئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے، اگلے روز وہ سپریم کورٹ میں سارا دن رہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو باہر نہیں نکلے اور انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی۔ لیکن بہرحال جو ان کے ٹویٹ تھے، جو بیانات تھے، وہ عدالت میں ضرور پیش کیے گئے، لیکن عدالت نے اب ان کی رہائی کا حکم جاری کیا ہے۔ اویس یوسفزئی ہمارے ساتھی رہی ہے۔ فواد چودھری کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ یہ فواد چودھری کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی تھی اور اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ عدالت نے کہا ہے کہ یہ 3 MPO کے تحت جو گرفتار کیا گیا ہے فواد چودھری کو رہا کیا جائے، اور یہ گرفتاری کو انہوں نے غیر قانونی قرار دیا۔